ڈاکٹر امجد علی بھٹی ایک نئے موضوع کے ساتھ حاضر خدمت۔ ہمارا آج کا موضوع عالمی لوک ادب میں سے انتخاب ہے، اور آج ہم آنسو یعنی ٹیئر کے حوالے سے بات کریں گے۔ ایک جھونپڑی جس میں کہے لگائے جاتے ہوں، اس محل سے بدرجہ بہتر ہے جہاں آنسو بہائے جاتے ہوں۔ اگر کوئی بندہ اپنے آنسوؤں سے سوپ تیار کر رہا ہو تو اس سے یخنی نہیں مانگنی چاہیے۔ آنکھ میں آنسو دراصل دل کے لیے مرہم ہوتا ہے۔ شادی والے دن دلہن کے ہیرے موتی وہ آنسو ہیں جو بعد میں بہائے جاتے ہیں۔ محبت کا آغاز نغموں اور موسیقی سے ہوتا ہے، جبکہ خاتمہ آنسوؤں کے سمندر سے۔ آنسوؤں سے جلدی کوئی چیز نہیں سوکھتی۔ لمبی چوڑی جائیداد کے وارثوں کے آنسوؤں کے پیچھے کہے چھپے ہوتے ہیں۔ بروقت بہائے گئے آنسو زیادہ قیمتی ہیں بنسبت اس ہنسی کے جو بے موقع ہو۔ ایسے آنسو جو صبر کے آغاز میں بہائے گئے ہوں، ان کا خاتمہ خوشی اور ہنسی کی صورت میں ہوتا ہے۔ آنسو ان لوگوں کے لیے بامعنی ہوتے ہیں جنہوں نے کبھی آنسو بہائے ہوں۔ آنسو جسم کے لیے نہیں بلکہ روح کی صفائی کے لیے ہوتے ہیں۔ ایسا سونا جو ادھار پر لیا گیا ہو، لیتے وقت تو خوشی دیتا ہے مگر واپس کرتے وقت آنسو ملتے ہیں۔ اگر آنسو نہ ہوتے تو ہماری پسلیاں جل رہی ہوتی۔ عقل مند انسان عورت کے آنسوؤں کو محض پانی سمجھتا ہے۔ ویسے زیادتی ہے۔ صبح کی بارش اور عورت کے آنسو سوکھنے میں دیر نہیں لگاتے۔ جو لوگ اپنے ہاتھ خون سے رنگتے ہیں، ایک نہ ایک دن انہیں اپنے ہاتھ آنسوؤں سے دھونا پڑیں گے۔
جیسا کرو گے ویسا بھرو گے۔ پیاز، دھواں اور عورت آپ کے لیے آنسو لانے کا باعث بنتے ہیں۔ یہ بات عورت بھی کہہ سکتی ہے۔ گناہگار عورت کے آنسو آنکھوں سے ٹپکنے کے لیے ہر وقت تیار ہوتے ہیں۔ دولت سے آپ معذور ٹانگوں کو تندرستی، بدصورت کو خوبصورتی اور آنسو بہانے والوں کو ہمدردی کا تحفہ دے سکتے ہیں۔ جوانی میں غم کے بغیر آنسو اور بڑھاپے میں آنسوؤں کے بغیر غم کا تحفہ ملتا ہے۔ ایسے آنسو نہایت میٹھے لگتے ہیں جنہیں آپ کے پیارے خشک کرتے ہوں۔ ہر دھوکہ باز کی آنکھیں آنسوؤں سے بری ہوتی ہیں۔ پچھتاوے کے آنسو غلطی کا دبا دھو دیتے ہیں۔ اگر دل دکھی ہو تو پھر آنسو خود بخود ہی نکل آتے ہیں۔ آنسوؤں کا تالاب بھی 1 روپے کے قرض کو معاف نہیں کر سکتا۔ ہر آنسو کے پیچھے خوشی چھپی ہوتی ہے۔ دنیا بھر کے تمام بہائے جانے والے آنسوؤں میں سے اکثریتی آنسو دل کی بجائے آنکھوں سے بہائے جاتے ہیں، یعنی اتوں تو رونے آنسی۔ جب آپ مرتے ہیں تو آپ کی بہن کے آنسو وقت گزرنے کے ساتھ خشک ہو جاتے ہیں۔ آپ کی بیوہ کے آنسو تب تک بہتے رہیں گے جب تک وہ کسی دوسرے کی باہوں میں نہ چلی جائے، اور آپ کی ماں کے آنسو اس کے مرنے تک خشک نہیں ہوتے۔ اجنبی کے آنسو محض پانی ہوتے ہیں۔ گوشت بھونتے ہوئے نکلنے والے آنسو بھوک کی آگ کو مزید بھڑکا دیتے ہیں۔ جج کے سامنے بہائے جانے والے آنسو بے مقصد جاتے ہیں۔ ایک عورت کا دل اس کے آنسوؤں سے زیادہ جلدی خشک ہو جاتا ہے۔ عورت کے آنسو اگرچہ قیمتی ہوتے ہیں مگر ان کی قیمت بہت کم لگائی جاتی ہے۔ مردوں کو
اپنے آنسو نرمی سے بہانا چاہیے. یعنی ایویں نہیں روਣ لگ پائدا. آنسوؤں کو اپنے ہاتھوں ہی سے پونجنا پڑتا ہے. کوئی تہاڈی مدد نہیں کردا. بھکاری کے آنسوؤں سے دھوکہ نہیں کھانا چاہیے. اپنے لیے بہائے گئے آنسو کمزوری کی علامت ہوتے ہیں، جبکہ دوسروں کے لیے بہائے گئے آنسو بیش قیمت ہوتے ہیں. تو یہ تھا کچھ مختصر احوال لوک ادب میں سے انتخاب آنسو کے حوالے سے. ہمیں امید ہے کہ آپ کو ہمارا یہ سلسلہ پسند آئے گا اور آپ ہمارے چینل کو سبسکرائب کریں گے